بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ ہر بات کا جواب قرآن سے آپ کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہوت میں مبتلا ہونا، عدم توفیق اور بدبختی کا زندگی میں مسلط ہونا، رزق میں تنگی اور طرح طرح کے مشکلات کا درپیش آنا، ان سب چیزوں کے پیچھے ریزن کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ان تین چیزوں کا حل مل جاتا ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے شہوت۔ اگر کوئی شہوت میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص اپنی نماز میں تجدید نظر کرے۔ ضرور نماز میں سستی کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ اس کا ہے، پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کی اتباع کر لی۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر تم عدم توفیق اور بدبختی کا شکار ہو تو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تمہارا رابطہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس بارے نظر ثانی کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم اور بدبخت نہیں بنایا ہے، یہ بھی سورہ مریم میں۔ اور تیسری چیز ہے، اگر روزی کی تنگی اور زندگی کی مشکلات میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رابطہ درست کرو، کیونکہ اللہ نے اس بارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو میرے ذکر یعنی قرآن اور سنت سے اعراض کرے گا، پس پشت ڈالے گا، قرآن کو عمل نہیں کرے گا، اس سے رابطہ توڑے گا، تو اس کے لیے زندگانی تنگ ہو جائے گی، رزق تنگ ہو جائے گا، معیشت تنگ ہوگی۔ تو لہٰذا میرے دوستو، اگر آپ بھی ان مصائب سے دوچار ہو تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر عمل کریں، پھر دیکھیں غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔